السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنے چینل میں تمام دوستوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید کرتا ہوں سارے دوست خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستو، آج کا بیان فرما رہے ہیں قاری حنیف ملتانی صاحب، اور عنوان ہے ایک لڑکا اور لڑکی کی محبت کی انوکھی داستان۔ آپ سے گزارش ہے کہ پلیز بیان کو پورا سنیں، لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ چلتے ہیں بیان کی طرف۔ ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، اور لوگوں کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے ایک آدمی کوٹھی بناتا ہے، بنگلہ بناتا ہے، لیکن اس کو یہ پتہ بھی نہیں ہوتا روپیہ میرا لگنا ہے، بنوانا میرے ذمے ہے، ایک رات کا بسیرا بھی مجھے اس مکان میں نصیب نہیں۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے آدمی اپنی پسند کی جگہ شادی کے لیے جاتا ہے، لڑکی کو پسند کرتا ہے، دلہن کو پسند کرتا ہے، کمار اس کو بڑی پیاری ہوتی ہے، شادی کے لیے جا رہا ہے، سیرا باندھے کھڑا ہے، بارات تیار کھڑی ہے اور شادی کے لیے جا رہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے اس مالک کی قسم ہے جس کے قبضے میں میری جان ہے، حالانکہ ان ساری باتوں کے سوا اس غریب کو یہ پتہ بھی نہیں جس کے لیے قدم قدم پہ سیکھ رہا ہوں، جس کے لیے قدم قدم پہ مر رہا ہوں، جس کی شکل دیکھنے کے لیے تیار ہوں، جس کے دیدار کے لیے رات دن مارا مارا پھرتا ہوں۔ شادی بھی ہو جائے گی، لیکن شادی کے بعد بھی ایک آنکھ سے دیکھنا بھی، ہاتھ لگانا بھی میرے نصیب میں نہیں، پہلے ہی موت آ جائے گی۔ کتنے سالوں کی بات ہے، وہاں لاہور راوی روڈ پہ میں ٹھہرا ہوا تھا، برابر کی ایک کوٹھی میں شادی تھی، فیصل آباد برات گئی شادی کے لیے، بڑی دھوم دھام، بڑا گانا بجانا، کھانا پکانا، انتظار ہو رہا ہے واپسی کا، دلہن آئے گی، یہاں سامان رکھیں گے، یہاں جہیز رکھا جائے گا، یہاں کھانا پینا ہوگا، بڑی شدت سے انتظار ہے، بڑا انتظار ہے، شوق ہے، ناچنا گانا کود ناچ ہو رہا ہے سب کچھ۔ شام کے 6 بجے بجائے دلہن آنے کے، بجائے جہیز آنے کے، بجائے زیور آنے کے، گھر کے بمیں دلہا، بمیں دلہن، بمیں بھائی ماں باپ 11 آدمیوں کی چھیچڑے اور بوٹیاں بن کر آ گئی۔ کب اللہ کے قہر سے ڈرو گے؟ کب توبہ کرو گے تم؟ پچھلے سال اس رات میں ہزاروں لاکھوں دنیا پہ تھے، آج قبروں میں پڑے ہیں، نہ جانے اگلے سال میرا تیرا کیا حال ہوگا۔ فرمایا روزی کا بجٹ بنا دیا جاتا ہے، موت کا بجٹ بنا دیا جاتا ہے، پیدا ہونے والوں کی فہرست بھی بنا دی جاتی ہے۔ فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کننا مرسلین۔ بڑے بڑے فیصلے ہوتے ہیں، بڑے بڑے اللہ پاک جل شان ہو اس رات میں فیصلے فرماتے ہیں۔ جب فیصلے اس نے کرنے ہیں تو ہمیں اس کے اور قریب ہو جانا چاہیے، اور اس کے نزدیک ہونا جانا چاہیے، اور اس سے معافی مانگنی چاہیے، اور اس کے قریب ہو کر اس سے لپٹ جانا چاہیے تاکہ ہمیں زیادہ سے زیادہ ملے۔ ایک حدیث پاک میرے ذہن میں آئی ہوئی ہے، مختلف روایتوں سے 3 صحابہ سے روایت ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ، مختلف طریقوں سے، مختلف لفظوں سے 3 صحابہ سے یہ روایت ہے۔ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں سوئی ہوئی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ ہی سوئے ہوئے تھے، اچانک چپکے سے اٹھے، آہستہ سے دروازہ کھولا، باہر تشریف لے گئے۔ میرے دل میں آیا آج باری تو میری تھی، پتہ نہیں کسی اور بیوی کے یہاں چپکے سے تشریف لے گئے۔ میں باہر نکلی، میں نے دیکھا دور جا تشریف لے جا رہے ہیں، میں بھی پیچھے پیچھے ہو لی۔ رات کا وقت تھا، کالی کملی والا صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے جنت البقیع کے قبرستان میں تشریف لے گئے۔
حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جیسے ہی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت والی جھولی پھیلائی، ہاتھ پھیلائے اور امت کے لیے دعا مانگنی شروع فرمائی، فرمایا میں بھی پیچھے کھڑی ہو کر ہاتھ پھیلا کر دعا مانگتی رہی، آہستہ آہستہ آمین کہتی رہی، اتنی لمبی دعا مانگی، اتنی لمبی دعا مانگی، ہماری اماں کہتی ہیں کہ میرے ہاتھ دکھ گئے، میں نے 3 مرتبہ ہاتھ چھوڑے اور 3 مرتبہ ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے، اتنا مانگا امت کے لیے اس رات میں۔ یہی رات تھی شعبان کی 15ویں رات۔ فرماتی ہیں جب واپس ہونے لگے، چونکہ میں لڑکی تھی، میں نے دوڑ لگائی تو میں اپنے حجرے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہی پہنچ گئی۔ پھر آپ تشریف لے آئے تو مجھے فرمانے لگے تیرا سانس کیوں چڑھ گیا؟ یہ تو تجھے سانس ایسے چڑھا ہوا جیسے کہیں سے دوڑ کے آئی ہو۔ فرماتی ہیں ہماری اماں طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا، فرمانے لگی آقا آپ کی دعا میں بھی تو شریک تھی، آپ جو وہاں دعائیں مانگ رہے تھے مغفرت کی، بخشش کی، تو میں بھی تو شریک تھی، میں بھی آہستہ آہستہ آمین کہہ رہی تھی، پھر آپ سے پہلے دوڑ کر میں گھر میں آ گئی۔ اب اگلی بات اصل میں ذکر کرنا چاہتا تھا میں کہ یہ ہے وہ روایت 3 صحابہ سے، 1 صحابیہ سے، 2 صحابہ سے۔ فرمایا عائشہ میں کیسے نہ مانگتا، توجہ کرنا، میں کیسے نہ مانگتا، میں کیسے نہ روتا، میں کیسے نہ عاجزی کرتا، میں کیوں نہ رحمت والی جھولی پھیلاتا۔ تجھے معلوم نہیں آج کی جو شب برات کی رات ہے، قبیلہ کلب کے بکریوں بھیڑوں کے جسم پہ جتنے بال ہیں ان بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کی آج بخشش ہونی ہے۔ جس قبیلے کا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لیا، ان کا اجڑ، ان کا ریوڑ، ان کا غلہ 10 میل میں بیٹھتا تھا۔ اتنی بخشش، اتنی عام بخشش۔ باوضو بیٹھے ہو، مسجد میں بیٹھے ہو، یقین کہتا ہے، دل کہتا ہے کہ ہمارا نمبر بھی آ گیا ہوگا، جب اتنے بال تھوڑے ہوتے ہیں بکری کے جسم پہ، بھیڑ کے جسم پہ۔ لیکن جب حضرت عائشہ کو مسکراتے دیکھا اور زیادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہوتے دیکھا، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ میری ساری امت اسی طریقے سے بخش دی جائے گی، ہر سال معافی ملتی رہے گی، ہر سال بخشش ہوتی رہے گی، مگر 3 آدمیوں کی نجات اس رات میں بھی نہیں ہوگی۔ 3 قسم کے آدمیوں کی بخشش اس رات میں بھی نہیں، رحمتوں بھری رات میں بھی نہیں، مغفرت والی رات میں بھی نہیں۔ اتنے بڑے ریوڑ کے بکریوں بھیڑوں کے جسم پہ جتنے بال ہیں ان سے زیادہ لوگوں کو معافی مل گئی، مگر 3 پھر بھی آ جائیں گے۔ کتنا برا ہوگا۔ اتنی رحمت کی بارش برسے، رحمت کا دریا بہہ گیا ہو، سمندر تھاکے مار گیا ہو اور پھر کوئی رہ جائے۔ فرمایا رحمتا من ربک انہ هو السمیع العلیم۔ میں رب کی رحمت برس رہی ہے، میں رب کی رحمت کی بارش ہو رہی ہے، جھولیاں پھیلاؤ، چادریں بچھا کر گٹھڑیاں بنا لو، یقین کی دولت اپناؤ، انہ هو السمیع العلیم۔ پر یقین دیکھوں گا ان کا اسباب پہ کتنا یقین ہے، مجھ خدا پہ کتنا یقین ہے، میں ان کو اچھی طرح سے دیکھوں گا۔ سبحان اللہ۔ 3 آدمیوں کی پھر بھی نجات نہیں۔ سب سے پہلا کون؟ فرمایا الا من اشرک باللہ، جس نے میری ذات میں صفات میں ذرہ برابر بھی کبھی شرک کیا ہوگا، مجھے اپنی کبریائی کی قسم میں اسے کبھی بھی معاف کرنے کو تیار نہیں۔
خوب یاد کر لو قبر پرستوں، قبروں کی مٹی چاٹنے والوں، یاد کر لو پیروں فقیروں کا تھوک چاٹنے والوں، یاد کر لو نیچے جھک کر کے سلام کرنے والوں، یاد کر لو اس کو کوئی کامیابی نہ سمجھو۔ قرآن مجید ہے صاف اعلان کر دیا رحمتاً من ربک، قبروں والوں کے پاس کوئی شے نہیں، میرے پاس آؤ، رحمت میرے پاس ہے۔ انہو هو السمیع العلیم، تمہارے ارادوں کو، تمہاری نیتوں کو، تمہاری آرزوؤں کو میں اچھی طرح سے جانتا ہوں، جو ارادہ کرو گے وہ بھی جانتا ہوں، جو منہ سے زبان ہلاؤ گے میں خدا اچھی طرح سنتا ہوں۔ شرک کرنے والے کے لیے کوئی نجات نہیں۔ 1,24,000 رسول، پیغمبر، نبی، حضرات انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام خدا کی قسم قیمے بن گئے۔ ایک ایک دن میں یہودیوں نے 70 نبیوں کی گردنیں کاٹ دی، ذبح کر دیا نبیوں کو، مگر اللہ کی توحید کا دامن نہیں چھوڑا، خداوند کریم کی توحید پرستی کی۔ فرمایا الا من اشرک باللہ، شرک کرنے والے کی کوئی نجات نہیں۔ ان الشرک لظلم عظیم، اللہ فرماتے ہیں شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پہ سوار ہیں، 3 مرتبہ فرمایا یا معاذ یا معاذ، 3 مرتبہ ارشاد فرمایا یا معاذ، عرض کیا لبیک و سعدیک، میں حاضر ہوں، 3 مرتبہ دہرایا، خوب متوجہ کر کے پھر فرمایا لا تشرک باللہ، میرے معاذ یمن کا میں تجھے گورنر بنا کر کے بھیج رہا ہوں، اللہ کی ذات میں صفات میں کسی کو شریک نہ بنانا۔ ان قتلتا او حرقتا، چاہے تجھے جلا دیا جائے یا قتل کر دیا جائے، شرک کرنے کی ہرگز اجازت نہیں۔ ایک تو مشرک ہو گیا جس کی اس رات میں بھی نجات نہیں، لیکن اپنے آپ کو مشرک کون سمجھتا ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ جتنا شرک کرنے والا وہ تو کہتا ہے سب سے زیادہ عبادت گزار میں ہوں، فلاں بزرگ کی قبر پہ میں گیا چڑھاوا چڑھانے اور فلاں کی قبر پہ میں سلام بھرنے گیا، میرے جیسا خوش نصیب کوئی آدمی ہے؟ میری زبان میں شاید تمہیں سمجھ نہ آئے، بابا بلے شاہ قصوری رحمت اللہ علیہ بہت بڑا نیک آدمی گزرا ہے، اپنی زبان میں کہتا علم نالو علم نالو اشراف نہیں ہوندے جڑے ہوندے ذات کمینے، علم نالو اشراف نہیں ہوندے جڑے ہوندے ذات کمینے، او پیتل پلیت سونا نہیں بندا، پیتل پلیت سونا نہیں بندا، توڑ جڑیے لال نگینے، شوم کلو خیرات نہیں ملدی، تڑے ہوون مال خزینے، بلے شاہ بن توحید جنت نہیں ملدی، توڑے مریے شہر مدینے، بلے شاہ بن توحید جنت نہیں ملدی، توڑے مریے شہر مدینے۔ بابا بلے شاہ نے فیصلہ کر دیتا جڑا بندہ شرک کردا ہے، جڑا بندہ بدعت دی لعنت دے اندر گرفتار ہے، وہ پاویں مدینے مرے جنت دا حقدار کوئی نہیں۔ اب ایک لفظ سے ہی چلے گئے نا کروڑوں لاکھوں کہ شرک کی کرنے والے کی نجات نہیں۔ کوئی لکڑی کے ساتھ شرک کرتا ہے، کوئی پتھر کے ساتھ شرک کرتا ہے، کوئی درخت کے ساتھ شرک کرتا ہے، سینکڑوں قسمیں ہیں شرک کی۔ اور ایک اور بتاؤں، شرک وہی کرے گا جس کی سمجھ میں خدا نہ آیا۔
جس کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ میں آ گیا، پھر اسے شرک کرنے کی کبھی نوبت آئی نہیں۔ یہاں تمہارے اس ملتان شہر میں ہزارہ سال پہلے کی بات، راجہ دیوان کی حکومت ہے، تاجر لوگ مسلمان آئے ملتان میں، کاروبار کیا، اچھا کاروبار دکھایا، بے ایمانی نہیں کی، ہیرا پھیری نہیں کی، ٹھگی نہیں ماری۔ راجہ دیوان کا بیٹا مسلمان ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھ کر۔ راجہ کو بڑا دکھ ہوا کہ اسلام میرے گھر میں آ گھسا، ایمان قرآن میرے گھر میں آ گیا۔ اس نے بڑے بڑے شہروں سے بڑے بڑے ہندو بلائے، بڑے بڑے پنڈت بلائے، سادھو بلائے، جوگی بلائے، سمجھاؤ مسئلہ ہو گیا۔ لیکن یاد رکھو، جس کے دل میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اتر گیا ہو، نکالنے والی تو پوری دنیا میں کوئی طاقت ہے نہیں نا۔ کتنا ہی زور لگاؤ، کتنی طاقت بناؤ، نہیں نکال سکتا۔ علامہ اقبال بھی کہتا جفا جو ہوتی ہے عشق میں، جفا جو ہوتی ہے عشق میں وہ جفا ہی نہیں، اور جو بے ستم ہو محبت اس میں کوئی مزہ ہی نہیں۔ جب آدمی کسی کے لیے مار کھاتا ہے بڑا مزہ آتا ہے۔ سیدہ لبینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے کی خوبصورت نوجوان لڑکی ایمان لے آئی، مکے والے سر کے بال پکڑ کر گھسیٹ کر میدان میں لائے، مارنا شروع کیا، مارتے مارتے تھک گئے، بڑا بہادر مار رہا ہے۔ مارنے والا کہنے لگا ذرا میں پانی وانی پی لوں، ذرا میں سستا لوں پھر ماروں گا۔ مار کھانے والی اللہ والی کہتی ہے تجھے دم لینے کی اجازت نہیں، تجھے سانس لینے کی اجازت نہیں، اپنا کام جاری رکھ، جلدی کر، تسلسل قائم کر، بیچ میں وقفے کی ضرورت نہیں، ہاف ٹائم کی حاجت کوئی نہیں۔ اس لیے کوڑے برسا، کسی نے کہا لبینہ تو بھی پانی وانی پی لے، یہ تجھے پھر مارے گا۔ کہنے لگی مجھے پانی کی حاجت نہیں، مجھے کھانے پینے کی ضرورت نہیں، میرا مزہ کرکرا ہو گیا، میرا نشہ ٹوٹ گیا، میری عادت خراب ہو گئی، میرا تمام لطف ختم ہو گیا، میرا ذائقہ خراب ہو گیا۔ اس کا کوڑا میرے سر پہ پڑتا تھا، مجھے آسمان سے آواز آتی تھی لبینہ غم نہ کر، ہم بہشت کے دروازے پہ تیرا انتظار کر رہے ہیں۔ ادھر کوڑا بند ہوا، ادھر وہ آواز بند ہو گئی، میرا لطف ختم ہو گیا۔ کیسے لوگ تھے، کس طرح سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رنگ دیا تھا، توحید کی دولت سے مالا مال کر دیا تھا۔ تو فرمایا پہلا اس دریائے کرم سے بھی ٹھاٹھے مارتے ہوئے رحمتوں والے سمندر سے بھی محروم وہ رہے گا جو شرک کرتا ہے۔ دوسرا، اس کو تو آپ لوگ اور میں گناہ ہی نہیں مانتے، یہ جتنے گناہ اس رات میں پیچھے رکھنے والے ہیں وہ ہیں ہی ایسے، ان کو لوگ گناہ بھی نہیں سمجھتے۔ دوسرا کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ماں باپ کا نافرمان، ماں باپ کا نافرمان، والدین کا نافرمان، کتنا ہی حج کیے ہوئے ہوں، کتنا ہی نیک بنا پھرتا ہو، کتنی سخاوت کرتا ہو، ماں باپ کا نافرمان، ماں باپ کو جھڑکے دڑکے دینے والے کی اس رات میں بھی بخشش نہیں۔ بتاؤ ہم کب گناہ سمجھتے ہیں ماں کی بات کا جھڑکا دینے کے لیے؟ ماں کی اور بیگم کی اگر لڑائی ہو جائے نا تو بیگم کو تو کہتا ہے آپ خاموش ہو جائے گی، یہ کتی ہے بھونکتی رہے۔ اس کو کتنے ادب کے ساتھ کہتا ہے اور یہ چھوڑے آپ ایسے لوگوں سے متھا نہیں مارا کرتے، یہ تو بکواس کیے ہی جاتے ہیں۔ تجھے کیا معلوم ہوتا ہے اس وقت ماں کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے۔ بڑا ظالم ہے وہ آدمی جو ماں باپ کی نافرمانی کر کے اپنے لیے آخرت تو آخرت آئے گی، میرا تجربہ ہے دنیا ہی میں بھگتتا ہے، نقد سودا ہے۔
ہمارے اس ملک میں میرا ایک واقف آدمی بیمار تھا پچھلے دنوں، میں اسے پوچھنے چلا گیا، اچھی طرح جانتا ہوں، میں اسے جانتا ہوں، وہ مجھے جانتا ہے۔ بیٹے کا شکوہ کرنے لگ گیا، رونے لگ گیا، پوچھتا نہیں ہے، پرواہ نہیں کرتا میری، کبھی یہ بھی نہیں پوچھتا باپ کا کیا حال ہے۔ اب قاری حنیف میں بھی ایک بیماری ہے نا جس سے تم سارے لوگ ذرا اکڑے اکڑے رہتے ہو، وہ کیا کہ نقد کہہ دینی۔ میں نے اسے وقت کہہ دیا، میں نے کہا جناب یاد تو کریں تم نے ماں باپ کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا، ذرا یاد تو کر۔ میں نے کہا چپ ہو گیا، لگا یہاں کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے اس ہاتھ لے اس ہاتھ دے، یہاں سودا دست بدستی ہے، کبھی کبھی نقد سودا ہوتا ہے۔ ادھر ماں باپ کا کلیجہ دکھا، ادھر زمین پیڑیاں رگڑ رگڑ کے مرنا پڑے گا۔ بیگم کے لیے طرح طرح کے کپڑے، بیگم کے لیے طرح طرح کے کھانے پینے، اور ماں کے لیے کچھ نہیں۔ تیری ماں تیری بیگم کی چوڑی ہے، بھنگن ہے، اس کا بچا ہوا کھائے گی، اس کا اتارا ہوا پہنے گی، وہ بیگم ہے، یہ بھنگن ہے گھر کی۔ شرم کو ہاتھ مارو، غیرت کو ہاتھ مارو۔ حالانکہ ماں ماں ہوتی ہے۔ ہم نے ایک دنیا دار رسالے میں پڑھا تھا، مدت کی بات ہے، ایک واقعہ چھپا تھا کہ ایک آدمی ایک لڑکی کے پیچھے لگ گیا، ماں نے منع کیا بیٹا ہم خاندانی ہیں، عزت والے ہیں، داغ لگ جائے گا، برباد ہو جائے گا، ایسی لفنگی چھوکریوں کے پیچھے نہیں لگا کرتے۔ ادھر لڑکی کو بھی ڈانٹا، اے ہمارے گھر نہ آ کر۔ لڑکا گیا، وہ منہ بنا کہنے لگے میں نہیں تجھ سے محبت کرتی، تیری ماں نے مجھے گالیاں دی ہیں۔ میں نے کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، ماں نے دے دی تو کیا ہوا؟ انہوں نے کہا نہیں، اگر ہم سے عشق کرنا ہے ماں کا کلیجہ نکال کے لا کے دو گے، ہم چبائیں گے تب ہم تیری محبوبہ بنیں گے۔ نشے میں تھا، غرق تھا، عشق کی مار میں آیا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا لو دیر کیا ہے، تجھے تو خوش رکھنا ہے نا۔ گھر گیا، خنجر ساتھ لے کے گیا، ماں سوئی ہوئی تھی، خنجر مار کر ماں کو ذبح کر دیا، کلیجہ نکال کر پلیٹ میں رکھ کر دوڑا ہے، محبوبہ کو کہوں گا لو خوش ہو جا، لے آیا ہوں۔ چلتے چلتے دوڑتے دوڑتے اندھی آنکھ ہو گئی عشق میں، ٹھوکر لگی، گر پڑا، اس کٹے ہوئے دل میں سے بھی آواز آئی بیٹا چوٹ تو نہیں لگی؟ تمہیں کیا معلوم ہے کہ ماں کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ ان سے پوچھو جن کی ماں نہیں ہے۔ کائنات یہ ہے، جہان یہ ہے، سب کچھ دولت ماں باپ ہے۔ تمہارے یہاں فالتو ہوں گے، ہمارے یہاں تو نہیں ہے۔ تو فرمایا دوسرا بخشش سے رہنے والا ماں باپ کا نافرمان۔ وقت بھی ختم ہو رہا ہے، اور اس لیے تم کہو گے کہ پھر یہ 1.5 مہینے کے لیے انگلینڈ چلا گیا، وہ بھی میں چلو مختصر سے ہی بتا ہی دوں۔ تیسرا آدمی جو اس کرم والی رات میں، بخشش والی رات میں بھی قبیلہ کلب کے بھیڑ بکریوں کے بالوں کی گنتی سے زیادہ لوگوں کو جس دن معافی مل رہی ہے، یہ اس دن بھی پھنسے رہ جائیں گے۔ تیسرا آدمی ہے حسد کرنے والا، بغض کرنے والا، دل میں عداوت رکھنے والا۔ تمہیں سمجھ نہیں آئے گی ابھی۔ وہ یوں ہی ہے کہ کسی کے یہاں بیٹا پیدا ہوا، تمہیں اطلاع ہوئی، انہوں نے کہا ہاں جی ان کے یہاں تو روزانہ ہی پیدا ہوتے ہیں، آگے تھوڑے ہیں۔ لے تیرے گھروں کی گیا، تو راضی ہو جا میں تو تاں کی ہے، ناراض ہو گئے تو تاں کی ہے۔ فلانا آدمی اچھا کھانے پینے والا بن گیا، ہاں جی رب بھی بس رجتوں کو رجاتا ہے، خالیوں کو خالی کرتا ہے اور بھرتوں کو بھرتا ہے۔ اور رب ہے یہ تیرے دروازے کا چوکیدار ہے، رب کی ذات پر اعتراض کرتا ہے۔ اور بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ حسد کرنے والے آدمی کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی۔ وہ گلے بالن دی طرح بس سڑدا ہی رہندا ہے، سڑدا ہی رہندا ہے، سڑدا ہی رہندا ہے، تو اس کی بھی نجات نہیں ہے۔ بعض علماء کرام نے 10 آدمی لکھے، عام طور پر تینوں حدیثوں میں ان 3 آدمیوں کا خاص طور سے ذکر ہے جن کا میں نے ذکر کر دیا۔ شرک کرنے والا، ماں باپ کا نافرمان، اور دل میں عداوت بغض رکھنے والا۔ پھر سمجھ لو، نہیں سمجھو گے نا دین کے بارے میں بولے بڑے رہتے ہو۔ سامنے آدمی آیا، رانا صاحب السلام علیکم، خیریت ہے، خوش ہو، مزاج اچھے، کاروبار ٹھیک ہے، بال بچہ اچھا ہے، دھندا ٹھیک ٹھاک ہو رہا ہے، پرے کو گیا نا بڑا بے ایمان ہے۔
ایویں جو سڑک تے ویندا پیا نا نظر جو پئی چودھری صاحب خان صاحب چاہ پانی بوتل انہاں کہا نہیں یار کم ہے لنگ گیا نا ان کو متر پلاؤں گا یہ سارا کچھ چھوڑ دو تباہی ہے پلے کچھ نہیں پہنا یوں ہی خام خواہ اپنے آپ کو برباد کرنا ہے فرمایا رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین زمین و آسمان کا رب میں پہاڑوں کا رب میں دریاؤں سمندروں کا رب میں چاند سورج ستارے کا رب میں تیرا بھی رب میں یقین کر مانگ جو کچھ مانگنا ہے لا الہ الا ہوا یحیی و یمیت میرے سوا الہ کوئی نہیں مشکل کشا کوئی نہیں حاجت روا کوئی نہیں بیماری دینے والا کوئی نہیں بیماری دور کرنے والا کوئی نہیں بادشاہ کو اٹھا کر پھانسی کے تختے پہ لٹکانے والا کوئی نہیں فقیر کو تخت و تاج پہنا کر بادشاہ بنانے والا کوئی نہیں وتذل وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر سب کچھ میرے ہاتھ میں ہے جس کو چاہوں اڑا کے رکھ دوں جس کو چاہوں نیچے کر دوں جس کو چاہوں اونچا کر دوں یہ میرا نظام ہے شب برات آ رہی ہے کئی لوگ دل میں یہ سوچ رہے ہوں گے اب کہ شاید قاری انیب کا حلوے کو زیادہ جی کر رہا ہے جو ایک دو پہلے شب برات پہ پل گیا یہ بات نہیں بلکہ دوستوں کے اصرار پر اشتیاق پر 2-3 مہینے سے بڑی کوشش ہے انگلینڈ کے ساتھیوں کی تو میں نے ویزا وغیرہ کاغذات سارے وہاں سے آئے وہ بنوا لیے انشاءاللہ سوموار منگل والے دن میں 1.5 مہینے کے لیے آپ حضرات سے چھٹی لے کر چلا جاؤں گا اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی دین و دنیا کی شادمانی عطا فرمائے اور صراط مستقیم پہ چلنا نصیب فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ کافی سارے ساتھیوں نے اصرار فرمایا رک کے بھی دیے بتایا بیمار ہیں ایک ساتھی کلول کوٹ سے آیا ہوا ہے اس کی والدہ نستر کالج میں ہے پتہ نہیں کتنے اسپتالوں میں ہیں گھروں میں ہیں یا اللہ اپنے فضل و کرم سے سب کو شفا عطا فرما مولا کریم تیرے قرآن کا واسطہ تیرے کلام کا ماشاءاللہ سبحان اللہ دوستو آپ بیان سماعت فرما رہے تھے جو قاری حنیف ملتانی صاحب بیان فرما رہے تھے شب برات کے حوالے سے اور ایک لڑکا اور لڑکی کی محبت کی کہانی انوکھی کہانی کے بارے میں تو امید کرتا ہوں آج کا بیان آپ کو پسند آیا ہوگا دوستو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک شیئر بھی کر دیں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ تمام آنے والے نئے بیانات آپ تک بآسانی پہنچیں اور قاری حنیف ملتانی صاحب کے تمام بیانات ہمارے چینل پر اپلوڈ ہوتے رہتے ہیں تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ان کو بھی پلیز دیکھیں اور لائک شیئر ضرور کر دیا کریں اور کومنٹس میں اپنے رائے کا اظہار بھی ضرور کر دیں اور آپ یہ بھی ہمیں بتا سکتے ہیں کہ کس طرح کے بیان آپ سننا چاہتے ہیں تو ہم وہ بھی آپ کے لیے انشاءاللہ بنائیں گے اور آخر میں آپ کے ساتھ چند باتیں شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ دوستو قاری حنیف ملتانی صاحب جیسے فرما رہے تھے کہ والدین کا ادب اور احترام بہت ضروری ہے اور ان کی جو نافرمانی کرتے ہیں اور ان کی جو بد دعا لیتے ہیں اور ان کا جو دل دکھاتے ہیں اور دل آزاری کرتے ہیں تو ان کی نہ تو معاف ہوتی ہے معافی مانگنی بھی قبول اللہ تعالیٰ نہیں فرماتا اور ان کی جو کوئی عبادت ہے وہ بھی قبول نہیں ہوتی اور وہ جنت کا مستحق بھی نہیں رہتا کیونکہ والدین جو ہیں ان کا بہت مرتبہ بہت مقام ہے اللہ تعالیٰ نے ان کا مقام بہت پر رکھا ہوا ہے اور بہت بڑا مرتبہ ہے والدین کا تو جتنا ہو سکے والدین کی نافرمانی سے بچیں جان بوجھ کر مذاق میں ہنسی میں کسی بھی طرح کوئی ایسی بات نہ کریں جس سے والدین کا دل دکھے دوستو ماں باپ کی جو بھی عزت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بہت عزت دیتا ہے ماں باپ کی جو دعا ہوتی ہے اس میں بہت اثر ہوتا ہے
اور ماں باپ جو ہے اولاد چاہے جیسی بھی ہو، اور ماں باپ جو ہے اس کے لیے ہمیشہ دعا ہی کرتا ہے، تو اولاد کو چاہیے کہ ان کا بہت خیال رکھے، ان کی ضروریات کے بارے میں، ان کے کپڑے اور لباس کے بارے میں، ان کے رہن سہن کھانے پینے کے حوالے سے جو کچھ بھی ہو ان کا بہت خیال کیا جائے، زیادہ سے زیادہ ان کے ساتھ محبت اور خلوص اور پیار سے پیش آنا چاہیے، اور ان کا وہ جو بات کہتے ہیں ہمارے بھلے کے لیے جو صحیح ہوتی ہے تو اس کو بھی ضرور مانیں۔ ایسا نہ ہو کہ وہ آپ کو کہتے رہیں آپ نہ مانیں، اور والدین جو ہوتے ہیں ہمیشہ وہ اپنے اولاد کا بھلا ہی چاہتے ہیں اور اچھے فیصلے کرتے ہیں۔ آج کل کی جو نوجوان نسل ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ماں باپ کو تو کسی چیز کا پتہ بھی نہیں ہے، یہ پرانے خیالات کے ہیں، اور ہم جو ہیں یہ جدید دور کے ہیں اور ہمارے خیالات جو ہیں بہت اچھے ہیں، تو یہ بہت بڑا ان کے لیے میں بتاتا چلوں کہ یہ بہت بڑا ان کا غلط خیال ہے۔ والدین جو ہوتے ہیں وہ ان کی سوچ جو ہے وہ بہت بڑی ہوتی ہے، اور وہ اتنے مراحل سے گزرے ہوتے ہیں کہ ان کو ہر چیز کی سمجھ ہوتی ہے، اور وہ اس طرح دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے جو بچے ہیں وہ غلط راستے پر چل رہے ہیں، اور وہ بار بار اپنے بچوں کو کہتے ہیں کہ ایسا مت کرو، ایسا ہوگا ویسا ہوگا، اور آگے سے اولاد کہہ رہی ہے کہ آپ کو کیا پتہ ہے، آپ تو پرانے خیال کے ہیں، آپ کو آج کے بارے میں نہیں پتہ۔ تو دوستو یہ ان کی بہت دل دکھانے والی بات ہے، اور ماں باپ کا دل مت دکھائیں، ان کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ پیش آئیں، جو بھی وہ اچھی بات کہتے ہیں اس پر عمل کریں، ان کی زیادہ سے زیادہ خدمت کریں، ان سے دعا لیں اور اپنی آخرت سنواریں۔ ماں باپ کی دعا میں بہت 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 زیادہ جو اثر والی ہوتی ہے ماں باپ کی دعا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں ماں باپ کو نافرمانیاں کر کے اور ان کو دکھ اور تکلیف پہنچا کے بعد میں جو ہے وہ نماز میں جا کر اللہ سے مانگتے ہیں اور پیر و فقیروں سے مانگتے ہیں، تو ان سے بھی ضرور مانگیں۔ اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ والدین کی جو دعا ہے وہ بہت مقبول ہے، ان سے دعا کرائیں، اور جن کے والدین زندہ ہیں تو وہ ان کی بہت خدمت کریں، اور جن کے والدین اب دنیا میں نہیں رہے تو ان کی قبر پر جا کر درود و سلام پڑھیں، ان کے لیے صدقہ اور خیرات کریں، دعا مانگیں، کیونکہ والدین کا جو احسان ہے وہ ہم ساری زندگی نہیں اتار سکتے۔ والدین نے ہمارے اوپر بہت سارے احسان کیے ہیں جو ہم جتنی بھی کوشش کر لیں ان کا احسان نہیں اتار سکتے۔ تو والدین کے حوالے سے میں آپ کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوں، کیونکہ یہ آج کے دور کا بہت بڑا واقعہ ہے کہ جو نیو نسل ہے وہ احترام نہیں کرتی ماں باپ کا، اور ماں باپ کو تو سمجھتی ہے کہ یہ پرانے زمانے کے ہیں، جی ان کو کیا پتہ۔ تو خدا را ایسا مت کریں۔ ماں باپ جو ہوتے ہیں وہ بہت بالا تر ہیں، ان کا بہت مقام ہے، بہت عظمت اور عزت ہے، تو ان کی عظمت اور عزت کریں، پیار اور خلوص دیں، ان کی ہر طریقے سے خدمت کریں جس طرح وہ کہتے ہیں جو ان کے لیے اچھا ہے، اور ماں باپ پر خرچ جو کرتا ہے اپنی حلال کمائی سے تو انشاءاللہ اس میں بہت برکت ہوتی ہے، اور نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، نماز ہو گئی، اور خاص طور پر اپنے علاقے کے جو غریب لوگ ہیں ان کے ساتھ تعاون کریں، غریبوں کی مدد کریں، ان سے دعا لیں، اور سب سے اوپر جو ہے وہ اخلاق ہے، جتنا آپ اخلاق دیں گے انشاءاللہ اس سے زیادہ آپ کو اخلاق ملے گا۔ اخلاق سے پیش آئیں لوگوں کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ، خلوص دل کے ساتھ، انشاءاللہ آپ کا جو ہے مقام وہ لوگوں میں بہت بڑھ جائے گا۔ اور دوستو آخر میں پھر میں آپ کے ساتھ یہی ریکویسٹ کروں گا کہ ہماری ویڈیو کو پلیز لائک شیئر کر دیا کریں، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ تمام آنے والے نئے بیان آپ تک پہنچتے رہیں سب سے آسانی کے ساتھ اور سب سے پہلے۔ اور قاری حنیف ملتانی صاحب کے تمام بیانات ہمارے چینل پر اپلوڈ ہوتے ہیں، تو ان کو بھی روز دیکھیں آپ، اور انشاءاللہ آپ کے لیے ہم بہت اچھی ویڈیو لاتے رہیں گے، تو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔